YouTube, an informative channel. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ان بچوں نے قرآن کریم سنایا، اپنے آخری اسباق سنائے، اور جہاں سے انہیں آسان محسوس ہوا انہوں نے پڑھا. اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو اور ان کے حفظ کرنے کو قبول فرمائیں. قرآن کریم کے حفظ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بہت ہی اعلیٰ درجے میں انہیں ان انعامات سے سرفراز فرمائیں. اور قرآن کریم کے حفاظ سے عقیدت اور محبت کے حوالے سے جو محبین کے لیے اجر ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں. بالخصوص ان کے والدین کے لیے جو انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ خیر سے وہ نصیب فرمائیں. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص کسی معاملے میں حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق سے پیچھے ہٹ جائے. اور اس شخص کے لیے کہ جو سچائی کو اپنا معمول بنائے اور اتنا معمول بنائے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. اور اس شخص کے لیے کہ جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، جنت کے اعلیٰ درجے میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. یہ تین باتیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع میں ارشاد فرمائیں. درود شریف پڑھ لیجیے. یہ تین باتیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائیں. درود شریف پڑھ لیجیے. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی
کہ کوئی شخص کسی معاملے میں کوئی لین دین کا معاملہ ہو اور وہ حق پر ہو، صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ حق پہ ہوتے ہوئے اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کے اطراف میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ہم غلط موقف پہ ہوتے ہوئے، ناحق موقف پہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے، بالخصوص اگر قوت میسر ہو، وسائل میسر ہو، افراد میسر ہو، اختیارات ہوں، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جو حق پہ ہوتا ہے وہ بیچارہ منت سماجت پہ اتر آتا ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی کی قیمتی جگہ ہے تو کسی بااثر شخص نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، تو وہ ملک کی جو حالات ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے، اس طرف تو وہ جاتا ہی نہیں کہ میں عدالت کے ذریعے سے اسے حاصل کر لوں گا، اور پھر اس راستے کو اختیار کرتا ہے کہ یہ اگر 10 کروڑ کی جگہ ہے تو 3 کروڑ آپ لے لیں اور یہ میری جگہ مجھے دلوا دیں، یعنی اس کو بھی غنیمت جانتا۔ یہ تو تصور ہی نہیں کہ مجھے میرا حق بغیر مشقت کے اور بغیر پیسے خرچ کیے مل جائے گا۔ ان حضرات کی یا اس طرح کے لوگوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ بات اس شخص کی ہو رہی ہے کہ جو حق پہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے بھی بطور خاص قابل غور ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی سے جھگڑا ہو اور جو شخص آپ سے منسلک ہے وہ آپ سے کہے کہ میرا یہ معاملہ ہے، تو آپ غور کرنے کے بعد اسے یہ کہیں کہ یار چھوڑیں، جانے دیں، تو وہ آپ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ یار میں حق پہ ہوں، آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، اور آپ مجھے جانتے ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں، اتنا وقت میرے ساتھ گزرا ہے، اور یہ دلائل ہیں، یہ کاغذات ہیں، یہ فلاں فلاں ثبوت ہیں، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑ دوں اس کو؟ کیسے چھوڑ دوں؟ یعنی پھر تو ناممکن ہے کہ ایک آدمی پیچھے ہٹے، اور بظاہر یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ وہ کیسے پیچھے ہٹ جائے۔ فرض کریں زمین کا جھگڑا ہے تو اپنی زمین کو کیسے چھوڑ دیں، پیسوں کا جھگڑا ہے تو پیسے کیسے چھوڑ دیں، خاص طور پر اگر وہ علم رکھنے والا ہے پھر تو اس کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہے، وہ آپ کے سامنے 20 دلائل رکھے گا۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کا حق ہے، آپ مالک ہیں، آپ کا ثبوت ہے، اور آپ اس میں مقدمہ کر کے عدالت کے ذریعے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کا مالی نقصان ہوگا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان مبارک میں مالی نقصان سے بڑا نقصان وہ جھگڑے والا نقصان، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جہاں پہ جھگڑے کی صورت ہوا کرتی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے کہ ہم سب لوگ بہت کمزور ہیں اور مالی قربانی دینا کوئی آسان نہیں ہے، تو سرکار فرما رہے ہیں کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ حق پہ ہوتے ہوئے، تو حضور میرا تو اتنا نقصان ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ میری جگہ ہے، ایک مرلہ جو ہے وہ 20 لاکھ کی جگہ ہے، میرے 3 مرلے اس میں جاتے ہیں تو 60 لاکھ میرا نقصان ہو رہا ہے، یہ میرے اتنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، تو میں چھوڑ دوں تو پھر میرا نقصان؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک ڈیل کر لیتے ہیں۔ کتنا نقصان ہے؟ 60 لاکھ روپے۔ 60 لاکھ روپے میں کیا ہو جائے گا؟ کیا کر لو گا؟ ڈیل کر لیتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو بااثر لوگ ہیں، دنیا بھر کے امیر و کبیر لوگ ہیں، دنیا بھر کے حکمران اور بادشاہ ہیں، ان میں جو سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ محل ہے، جنت کا سب سے ہلکا محل بھی اس سے بہتر ہے۔ ڈیل یہ کرتے ہیں کہ تم جھگڑے سے بچنے کے لیے حق پہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جاؤ، ہم جنت کے اطراف میں تمہارے لیے محل کی ضمانت دیتے ہیں۔
اختلاف، جھگڑا، لڑائی یہ اتنا ناپسند ہے شریعت مطہرہ۔ بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ذہن ہے کہ کہنے سننے میں بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن عمل کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، خاص طور پر جہاں پہ قربانی دینی پڑے۔ لیکن میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پاکیزہ سلسلے کے ثمرات، اللہ تعالیٰ کے پاک ذکر کے پاکیزہ اثرات، اس خانقاہ کی برکت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اس نشست میں ایک صاحب ایسے موجود ہیں کہ ان کا کسی سے لین دین کا معاملہ تھا اور وہ صاحب ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے، کافی وقت گزر گیا، اب محسوس یہ ہو رہا تھا کہ اب تلخی کی طرف بات جا رہی ہے اور جھگڑا ہو رہا۔ ان صاحب نے مجھے اپنے اس جھگڑے سے باخبر رکھا ہوا تھا، تو ایک دن ان کا مجھے فون آیا، کہنے لگے کہ جی فلاں موقع پہ آپ نے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ جائے، اپنا حق چھوڑ دے، تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں محل کی ضمانت دی ہے۔ میں نے کہا جی میں نے عرض کیا تھا، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر وہ سارے پیسے چھوڑ دوں۔ ہماری اس مجلس میں وہ صاحب موجود ہیں۔ بے انتہا خوشی ہوئی کہ ایمان کی یہ شکل جو بالکل مفقود ہوتی جا رہی ہے، الحمدللہ آج بھی یہ موجود ہے، الحمدللہ سب الحمدللہ۔ مشکل ضرور ہے، لیکن یقینی اور اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے، بڑی عجیب بات، آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ جھگڑا کسی نیک آدمی کا بھی ہو سکتا ہے، برے کا بھی ہو سکتا ہے، عالم کا بھی ہو سکتا ہے، جاہل کا بھی ہو سکتا ہے، متقی کا بھی ہو سکتا ہے، گناہگار کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک؟ خاتمہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ یقین کرتے ہوئے جھگڑے سے بچنے کے لیے یہ مالی نقصان برداشت کر لیا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ یقین ہے، یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ بھائی جنت میں تبھی جائے گا نا، میری بات سمجھ رہے آپ؟ تو کتنا سستا سودا ہے، اتنا ذہن میں رکھے کہ میرے آقا نے کہا ہے نقصان ہوتا ہے ہو جائے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کو گواہ بنا کر جھگڑے سے بچنے کے لیے اس ارشاد مبارک پر عمل کرنے کے حوالے سے آدمی کر لے اور پھر مطمئن ہو جائے، اس لیے کہ ہر چیز غیر یقینی ہے سوائے اس چیز اور اس بات کے جو سرکار نے فرما دی۔ میرے پاس سند نہیں ہے، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی زندگی کے حوالے سے کتنا یقین ہے کہ کتنا جی لیں گے؟ تو فرمایا کہ جب بھی میں رات کو سویا ہوں تو مجھے یہ یقین نہیں تھا، یہ یقین نہیں ہوا کہ صبح میں اٹھوں گا، صرف ایک رات مجھے یقین تھا کہ صبح مجھے نصیب ہو۔ پوچھا وہ کون سی؟ فرمایا سرکار نے فرمایا کہ ہم جا رہے ہیں یہ امانتیں صبح دے کر کے آئیں۔ اس رات جو میں سویا ہوں مجھے یقین تھا، اس لیے کہ میرے آقا نے کہا کہ امانتیں صبح دینی ہے تو صبح نصیب ہو۔ بس یہ ایمان جو اس زبان مبارک سے ادا ہو گیا وہ حق اور سچ ہے۔ دیکھیے نا، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ اب کتنی شفقت ہے، بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ فرض کریں میں ایک سادہ انداز میں، جو بہت مناسب تو نہیں لیکن اس لیے کہ ہم ایک بیمار معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ کہا جائے کہ کہیں ہمارا جھگڑا ہو اور ایک ارب پتی آدمی آ کر کہے کہ جی آپ چھوڑ دیں، میرے کہنے پہ آپ چھوڑ دیں،
حالانکہ اس نے وعدہ بھی نہیں کیا، لیکن پتا ہے کہ وہ ارب پتی ہے تو ہم اس کے کہنے پہ چھوڑ دیں گے. چور صاحب تھوڑے کہتے چھڑتا جی انما انا قاسم واللہ یعطی. اتنی بڑی ذات کی جو دونوں جہانوں کے خزانے اپنے ہاتھ سے لٹا رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ چھوڑ. اور پھر اس کی روح دیکھیں، ان کے کہنے پہ چھوڑ دیا. اب میں گناہ گار ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں، مجھے اس سے سروکار نہیں. حضور آپ نے فرمایا تھا جنت کے اطراف میں محل کی ضمانت آپ نے دی تھی، میں گناہ گار نے عمل کیا، تو پھر اب آپ جانیں آپ کا کام. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ میں محل کی ضمانت دیتا ہوں جو سچائی کو اختیار کرے اور سچائی کو اس طرح سے اختیار کرے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. یہاں پہ کئی ساری باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جنت کے مختلف مراتب ہیں، اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جنت کے بہتر سے بہتر مرتبے کی چاہت ہونی چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو چھوٹی سی جنت مل جائے. یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. ہمارے بھائی خالد صاحب ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم میں، وہ بعض اوقات بڑی خوش طبعی کی بات کرتے ہیں. کہنے لگے کہ ایک آدمی سجدے میں پڑا ہوا دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے جنت کی سیڑھیوں میں جگہ دے دے. تو دوسرا آیا، اس نے لات ماری کہ تو نے ضرور جنتیوں کا راستہ روکنا تھا. اللہ سے مانگنا تو بڑی جنت مانگنا. وہ ایک اور بات بڑی خوبصورت کی، تو وہ امیر المومنین مولا عمر نور اللہ مرقدہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو ان کی تصویر ہے وہ ان کی نہیں ہے، بس وہ خیال ہے کہ ان کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں شریعت مطہرہ کے ضابطوں کے فائدے کتنے ہیں. وہ میواتی ہیں اور بڑی خوبصورت میواتی بولتے ہیں. کہنے لگے کہ مولا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے تصویر نہیں کھنچوائی کہ شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تصویر نہیں کھینچی تو لوگوں کو پتہ نہیں وہ کون ہے. تو کہنے لگے کہ وائٹ ہاؤس کے سامنے بھگو ڈول لو ہو تو کا یہ پتہ ہونا چاہتا بھائی تصویر ہی نہیں ان کے سامنے. انہوں نے خوش طبعی میں بات کی، لیکن یہ بڑی خوبصورت بات ہے. تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ جنت ہے، اس کے لیے یہ جنت ہے، یہ صرف بیان فرمانا مقصود نہیں. سرکار چاہتے ہیں کہ تم اس کی طرف متوجہ ہو. فاستبقوا الخیرات وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ ان امور میں رغبت کریں. سرکار یہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، بہتر سے بہتر کی تلاش. جب دنیاوی اعتبار سے ہوتی، دنیاوی اعتبار سے تو کبھی نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے جی میں سوزوکی آلٹو پرانی لے لیتا ہوں، وہاں پہ تو یہ خواہش ہے کہ بہتر سے بہتر گاڑی. تو جنت میں بھی اسی طرح اللہ پاک چاہتے ہیں کہ تمہاری چاہت بہتر سے بہتر کی ہو، اور جب بہتر سے بہتر کی چاہت ہوگی تو اس کے لیے جو اعمال ہے اس کا شوق مزید پیدا ہو، عمل کی توفیق ہو. تو فرمائے کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. یہ لمحہ فکریہ ہے علماء اور صلحاء کے لیے. عام طور پر معاشرے میں جو لوگ اچھے سمجھے جاتے ہیں، نیک سمجھے جاتے ہیں، ان کے لیے، اس لیے کہ وہ سنجیدہ گفتگو میں یا لین دین میں تو جھوٹ نہیں بولتے، لیکن مذاق میں جھوٹ بول لیتے ہیں اور اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے. مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جھوٹ ہوتا ہے. اس کی سنگینی یہ ہے کہ یہاں پہ اس کو غلط نہیں سمجھتا. جو اس نے جھوٹ سنجیدگی میں بولا تو بعد میں اس کو احساس ہوا، اس نے توبہ کر لی. لیکن جو اس نے مذاق میں جھوٹ بولا تو اس نے اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں. جب گناہ نہیں سمجھا تو اس کی توبہ بھی نہیں ہوئی. اور بعض تو ایسے گناہ ہیں کہ وہ یقیناً گناہ بے لذت ہے. بچہ اگر نہیں سو رہا ہے، کسی کام سے نہیں باز آ رہا ہے، بلی آ گئی، ہاؤ آ گیا. آپ کے یہاں شاید اس کے لیے کوئی اور لفظ ہوگا، لیکن یہ اس طرح کی اصطلاحات مشترک ہیں. تو یہ بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی قابل مواخذہ چیزیں نہیں ہیں. شاید ایسا ہو کہ ان پہ مواخذہ نہ ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذوق مبارک ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو سچائی کے اس پیمانے پر ہونا چاہیے کہ سوائے سچائی کے پھر کچھ اور نہ ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ اخلاقیات میں جو مضبوط ترین بنیاد بنتی ہے وہ سچائی سے بنتی ہے.
اس کی دلیل، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ اب نبوت کا اعلان کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جو اشراف مکہ تھے انہیں جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اہم بات کرنی ہے، تو وہ سب کے سب جمع ہوئے۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے جو بنیاد اختیار فرمائی وہ یہ نہیں تھی کہ میں نبیوں اور رسولوں کا سردار ہوں، حالانکہ آپ ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں ملائکہ سے افضل ہوں، حالانکہ آپ ہیں۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچا مقام مجھے میسر ہے، حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے۔ اور یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ جتنی صفات اور خوبیاں مجھے دی گئی ہیں اتنی دنیا میں کسی کو بھی نہیں دی گئی، بلکہ ساری دنیا کی صفات کو ملا لے تو میری صفات کا 1% بھی نہیں بنتا۔ یعنی جتنی بھی بلندیاں، مراتب اور مقامات آپ کو میسر تھے جو کہ حقیقت ہیں، حقائق ہیں، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی اس موقع پر بنیاد کے طور پر بیان نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو بنیاد کے طور پر بیان فرمایا، بلکہ بیان بھی نہیں فرمایا، ان سے کہلوایا۔ اس لیے کہ آدمی جب خود بیان کرے تو اس میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ میرا خیال ہے، مخاطب شاید اس سے متفق نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بات وہ معتبر ہوتی ہے کہ جو آپ کے مخاطب آپ کے بارے میں تسلیم کرے۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ انو 10 تیرے پرانے کی کتنے، یہ تو کوئی نہیں، شاہ جی کہہ لیا کرو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ویسے بھی شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے کہ آدمی اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے پاکیزہ جذبات پیدا فرما، لیکن مجھے ہر وقت اپنی اوقات کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دے، وفی اعین الناس کبیرہ، لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، پسندیدہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو کیا نقصان ہوگا؟ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اب وہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ اس سے مراد کوئی چودھری ہے، کوئی تھانے دار ہے یا کوئی سیاست، نہیں، عالم بھی ہو سکتا ہے، پیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو۔ یہ وہ کلیات ہیں کہ جو افراد کی تفریق سے بالا تر ہے۔ جو شخص بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ذلیل کر دیں گے، اتنا ذلیل کر دیں گے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ سور سے بھی بدتر ہو جائے، حدیث شریف۔ اور جو شخص بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ بلند ہوگا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو بلند کریں گے۔ کون بلند کرے گا؟ اور جسے اللہ پاک بلند فرمائے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو کوئی اس مرتبے سے گرا نہیں سکتا۔ تو اس کلیے کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا، بلکہ ان کے سامنے گفتگو کا انداز ایک ایسا اختیار فرمایا، ہماری اصلاح فرمائی اور ہمیں ایک راہ دکھائی کہ اس طرح سے بات کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب جمع کیا اور جمع کرنے کے موقع پہ فرمایا کہ ایک بہت ضروری تم سے بات کرنی ہے، تو وہ آئے اور کہنے لگے کہ فرمائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے تم میں ایک وقت گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ اپنی پوری حیات طیبہ کو کھلی کتاب کی طرح سامنے رکھ دیا، کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے تو ہمت کر۔ انہوں نے جو جواب دیا اس جواب کا اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، اور وہ جواب کمال ہے۔
انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ما وجدنا کا الا صدقا. اس کے ہم ترجمے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور آپ نے ہمارے سامنے زندگی گزاری، 40 سال آپ نے ہمارے سامنے گزارے، ہم نے آپ کے شب و روز دیکھے، آپ کے معاملات کو دیکھا، آپ کی نجی زندگی کو دیکھا، آپ کی معاشرتی زندگی کو دیکھا. ہم نے دیکھا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کی تخلیق میں، انسان کے وجود میں جو انسان کا جو مجموعہ ہے، یہ گوشت، پوست، ہڈیوں، خون کا، ان چیزوں کا مجموعہ ہے کہ ان کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں. اگر کسی شخص میں یہ اجزاء اور یہ اعضاء نہ ہوتے اور وہ اس کا سارے کا سارا وجود سچائی سے بنا ہوتا تو ہم کہتے کہ وہ آپ ہے. ما وجدنا کا الا صدقا. جب یہ بات انہوں نے تسلیم کی تو پھر آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. تو سچائی کی یہ اہمیت ہے کہ سب سے بڑے کام کے لیے آپ نے سچائی کو بنیاد بنایا. آج ہم اس کو اختیار نہ کرنے کی بنا پر اقوام عالم میں سب سے نچلے درجے پر ہے. میڈ ان پاکستان کسی چیز پہ لکھا ہو تو دنیا بھر کی اقوام بھروسہ نہیں کرتے کہ اس میں ملاوٹ ہو، اور ہم کوئی موقع ملاوٹ کا، کوئی موقع جھوٹ کا جانے نہیں دیتے. یعنی یہ ہمارے نزدیک گناہ ہی نہیں کہ کسی چیز میں ملاوٹ کی جائے. معاشرتی طور پر ہم سب کا مزاج ہے. یہاں پہ میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی برکات اور کرامات اور روحانی تصرف اور ان کی توجہ اور خانقاہ اور سلسلے اور ذکر اذکار کے ثمرات کے حوالے سے مزید عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری نشست میں ایک صاحب ایسے بھی موجود ہیں کہ جن سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو کوئی کسی حوالے سے کسی چیز کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے حدیث پاک سنی ہے اس کے بعد سے الحمدللہ کبھی میں نے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا. اپنے نبی سے محبت ہو تو پھر ایسی جو کہہ دیا سو کہہ دیا. میرے آقا کو مذاق میں بھی جھوٹ پسند نہیں ہے تو میں آج کے بعد ختم. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں سب سے اونچے درجے میں محل کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا کر رہے. یہاں پہ بہت سی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اخلاق کی درستگی ہے وہ نتائج اور ثمرات کے حوالے سے اعمال میں سب سے اعلیٰ درجے کا عمل، اس کا نتیجہ، اس کا انعام بتا رہا ہے. اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کی توجہ نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے، فرمایا جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. اشارہ ہے کہ خود بخود اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اخلاق کو اچھا بنانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. جو ہم خانقاہوں میں جو جمع ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اب کسی کو اپنا بڑا مان کر اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں. یہ تین باتیں ارشاد فرمائی. ان تین باتوں میں جنت میں محل کا تذکرہ فرمایا. مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں نے قرآن، میں بھی اس حوالے سے مزید آگے عرض کروں، بچوں نے قرآن کریم پڑھا اور اس حوالے سے بھی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں نے پڑھی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. ٹھیک، اب ہم یہ پوچھیں ایک دوسرے سے کہ کیا آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں تو ہم سبھی کہیں گے کہ اس پہ یقین رکھتے ہیں. ہم یہ کہیں کہ آپ قسم کھاتے ہیں تو سب قسم بھی کھا لیں گے. سوال یہ ہے کہ سب سے اچھا جو معیار ہے کسی چیز کا، اس کے مواقع میسر ہونے کے باوجود اگر ہم اس سے کم اور گھٹیا معیار کی طرف جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اس کو مانتے ہیں وہ پھر ہمارا دعویٰ غلط ہے.
تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. ٹھیک، اس بات کو سمجھنے اور اس پر یقین کرنے کے بعد پھر گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ کسی اور چیز کے سیکھنے میں صلاحیتوں کو صرف کیا جائے. پھر تو بڑے خطرے کی بات ہے کہ سرکار جسے اچھا کہہ رہے ہیں تم اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو اچھا کہہ رہے ہو. بہت بڑا لمحہ فکری ہے. اور اگر تم کسی اور کو اچھا نہیں کہہ رہے تو پھر اس کو کیوں اختیار کر رہے ہو؟ دیکھو نا، آپ کے سامنے کئی ساری چیزیں اور اختیار ہے کہ ان میں سے جو چاہے لے لیں، تو آپ ان میں سے سب سے بہتر کو لیں گے. حالانکہ ہمیں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ بھائی توجہ کے ساتھ غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں تو غلط فہمی کا امکان ہی نہیں. سرکار نے بتا دیا کہ یہ سب سے بہتر ہے. اس کے بعد کسی اور کو اختیار کر لینا بربادی کے لیے اتنا ہی کافی تھا. لیکن ستم ظریف ہی یہ ہے کہ دوسرے کو اختیار کر کے اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے مزاج اور اپنی ترجیحات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ بہتر ہے. معاذ اللہ قرآن کریم والا سلسلہ گھٹ ہے. کسی شخص نے اپنا بچہ انگریزی اسکول میں داخل کروایا تو مبارکباد دینے والوں کی لائن لگ جاتی ہے. اگر کسی شخص نے حفظ کے لیے اس کو مخصوص کیا تو مبارکباد تو کس نے دینی ہے؟ دبے دبے لفظوں میں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ نے اپنے بچے کی زندگی برباد کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر ہو، اور ہم اپنے عمل سے کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بھی کریں گے اور تعلیمات کے حوالے سے جو ضابطے بیان فرمائے ہیں ان کے الٹ ضابطوں کو اہمیت دیں گے، سرکار نے جن کو بہتر کہا معاذ اللہ اس کو گھٹیا سمجھیں گے، پھر ہم کیسے امید رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی اور اللہ کی مدد ہمارے شامل ہے؟ زمین کا یہ تسلسل ہے، اسی پٹی کا تسلسل ہے. آپ انڈیا سے ڈرتے ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور یقین کیا. امریکہ ان سے ڈرتا ہے. ہم اتنے بیمار ہیں کہ اس سب کچھ کو دیکھنے کے بعد بھی ہم ماننے کو تیار نہیں کوئی اور بات ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، وقت گزارتے رہیے، آنکھیں بند ہونے کے بعد سب کچھ پتہ چل جائے. لیکن اس پتہ چلنے پر وہاں پہ جب صورتحال پتہ چلے گی تو وہاں پہ جو آپ کا اس موقع پہ جو رجحان بنے گا نتیجہ اس سے منسلک نہیں ہوگا. نتیجہ اس سے منسلک ہوگا جو آج آپ کا رجحان. سب نے تانے دیے، لیکن میں نے اپنے بچے کو دین پڑھایا. ابھی ماشاء اللہ حکیم شاہد صاحب نے اور بہت سے بچوں نے، لوگوں نے تانے دیے، خواتین نے تانے دیے، انہوں نے پرواہ نہیں کی. وہ تو سرکار نے پہلے دن فرمایا کہ تانے تو تمہیں سننے پڑیں گے. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. اپنوں میں پرایا ہو جانا. ایک آدمی بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ ہے اور بڑا معاشرے کے اعتبار سے فیشن کو اختیار کرتا ہے، دوستوں میں ہیرو کہلاتا ہے. آج اچانک اس نے وہ مغربی لباس چھوڑ دیا اور قومی لباس اختیار کر لیا اور چہرے پہ داڑھی سجا لی، تو وہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری نظروں میں ہیرو سے زیرو ہو گیا. اس کے رشتے کی بات پکی ہو گئی تھی، پتہ چلا کہ جب سے داڑھی رکھی تو بات اس کی ختم ہو گئی. دوستوں نے کنی کترانا شروع کر دیا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے انکار کرنے لگ گئے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارا دامن پکڑو گے یہ تو ہو. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. اپنوں میں پرائے ہو جاؤ گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، یہ تھوڑا سا دورانیہ ہے. اگر ہمارے دامن سے منسلک رہے، یہ لوگ نظر انداز کرتے رہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، ہم ہاتھ پھیلائے کھڑے. فیصلہ تمہیں کرنا ہے. بات صرف ایمان کی ہے.
حضرت سیدنا احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف میں تھا تو مجھے ایک صاحب ملے اور انہوں نے مجھے ایک واقعہ یاد کروایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قبیلے میں دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا. تو میں آپ کے ہاں پہنچا تو میں نے آپ کو دین کے بارے میں دین کے محاسن بتائے. آپ نے بہت خوشی کا اظہار کیا. میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں. تو آپ نے ہماری بھی تحسین کی اور کہا کہ سرکار کے بارے میں کہ وہ بھی بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کی بھی تحسین کی. تو میں جب اس سفر سے واپس لوٹا تو میں نے کارگزاری جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور اس میں بتایا کہ وہاں پہ ایک صاحب ہیں جن کا نام احنف ابن قیس ہے. تو انہوں نے خیر مقدم کیا اور آپ کے لیے بھی پاکیزہ جذبات کا اظہار کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انہوں نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہم اغفر للأحنف ابن قیس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ کہا تو سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر کی جو نیکیاں ہیں سر آنکھوں پر، صرف اور صرف مجھے اس جملے پر بخشش کی امید ہے کہ میرے آقا کی زبان اطہر سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف اس صبح کا یقین تھا کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ امانتیں دے کر کے آئے. یہ ایمان ہے کہ جو آقا نے کہہ دیا سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لیا. ایمان کے حوالے سے بالخصوص پھر ہم نے مراتب بنائے ہوئے ہیں کہ عقائد والے معاملات میں تو جو ایمانیات کا تصور ہے وہ درست ہے، لیکن اعمال میں جو ایمانیات کا تصور ہے وہ سرے سے مفقود ہے ہمارے سامنے. مثلا سنت مبارکہ کی دو شکلیں ہیں، ایک عملی اور ایک فکری اعتقادی. عملی شکل یہ ہے کہ آپ اسے اختیار کریں، اگر کسی وجہ سے رہ گئیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ توبہ استغفار سے تلافی ہو جائے گی، مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن اس سے بڑی جو اس کی جو حیثیت ہے وہ اعتقادی ہے. اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سفر میں سنتیں ترک کرنے کی اجازت ہے. اگر آپ سفر میں ہیں اور سنتیں نہ پڑھیں تو اس کا گناہ نہیں ہے. فرائض میں جو 4 رکعت والے فرض ہیں اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا امامت کر رہے ہیں تو آپ بجائے 4 کے 2 پڑھیں گے لازمی. سنتوں میں اختیار ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اضافی ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. بڑی اہم بات ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. کہتے ہیں کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے فجر کی سنتیں یہ سوچ کر چھوڑ دی کہ سنت ہی تو ہیں، فرمایا کہ اس کا شدید اندیشہ ہے کہ کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے. نہیں سمجھا آپ میری بات. سنتیں ترک کرنے کی اجازت ہے، اس لیے چھوڑی کہ شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے تو کوئی بات نہیں. اس لیے چھوڑی کہ سنت ہی تو ہے، کون سا فرض ہے. میرے آقا کے عمل کو اتنا کم اہمیت دینا، اہل علم فرماتے ہیں کہ شدید اندیشہ ہے کہ کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے. کسی شخص نے داڑھی کٹوا دی، گناہ ہے، توبہ استغفار کیا، معافی ہو جائے گی. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے داڑھی کٹوانے کے بعد آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اگر یہ تصور پیدا ہوا کہ داڑھی کے مقابلے میں اب زیادہ حسین لگ رہا ہوں تو فرمایا کہ سنت کو گھٹیا سمجھنے کے تصور کی بنا پہ اندیشہ ہے کہ کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے. سنت کی جو اعتقادی حیثیت ہے وہ عملی حیثیت سے کہیں بڑھ کر چھوٹ گئی، معافی ہو جائے گی، لیکن اس کی عظمت میں کمی نہیں ہونی چاہیے. کتنے وظائف ہم پڑھتے ہیں، مجموعہ وظائف ہے اور وہ 5 سورہ ہے، بہت سی شکلیں ہیں وظائف کی. اور پھر صدری طور پر ایک دوسرے سے وظائف منتقل ہوتے ہیں مختلف اوقات میں کہ شب برات میں کیا وظائف پڑھنے، شب معراج میں کیا پڑھنے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ.
وظائف کی اہمیت، وظائف کی افادیت سے انکار نہیں ہے. رزق کی برکت کے لیے ہیں، حادثات سے حفاظت کے لیے ہیں، دشمن سے حفاظت کے لیے بے شمار وظائف ہیں. بزرگان دین کے مجربات ہیں اور ان کے لوگوں نے ثمرات بھی دیکھے، ان کے مثبت نتائج بھی دیکھے، اس میں کوئی شک نہیں ان کی اہمیت ہے. آپ اس بات کو ذہن میں بٹھائیے کہ دنیا بھر کے پاکیزہ وظائف جو اہل تقوی نے بیان فرمائے اور جو بہت ہی اثر رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے ملا لیے جائیں، ان میں اور سنت مبارکہ میں اتنا فرق ہے جتنا ایک قطرے اور سمندر میں فرق ہے. مرتبے کے حوالے سے، مقام کے حوالے سے، تاثیر کے حوالے سے، آخرت میں بخشش کے حوالے سے. سنت پر عمل تو ہم کر لیتے ہیں، سنت پر ایمان کا جو موضوع ہے وہ ہمارا بہت ہی کمزور ہے. ایک اور بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے کہ جھٹ سے ہم کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضعیف ہو سکتی ہے؟ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ حدیث ضعیف یا صحیح یہ تو عوامی اصطلاح ہے ہی نہیں، یہ تو علمی اصطلاح ہے. اس دن کچھ احباب تشریف فرما تھے تو ان کی خدمت میں اس حوالے سے کچھ عرض کیا کہ حدیث کبھی بھی ضعیف نہیں ہوتی. یہ جو لفظ ضعیف ہے اس کے پیچھے جو تصور ہے اس سے جو حدیث پاک کی عظمت ہے وہ صحیح سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے بعد جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھا اور دین پھیلا تو ویسے ویسے کچھ لوگوں نے جو شرپسند تھے یا منفی سوچ کے مالک تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں اور لوگ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیان کرنے والے کو اہمیت دیتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ایسا کیا کہ کچھ خوبصورت سے مفاہیم کو لے کر حدیث کہہ کر بیان کرنا شروع کر دیا. اب مختلف اطراف میں دین پھیل چکا تھا تو اہل علم کا جانا ہوا تو انہوں نے سنی وہ بات کہ یہ تو حدیث نہیں ہے. دوسری جگہ پہ دوسری بات سنی، تیسری جگہ پہ تیسری سنی، تو فکر مند ہوئے کہ کوئی ایسا ضابطہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ایسی حد بندی ہو کہ کوئی شخص بھی دائرہ حدیث میں نقب نہ لگا سکے. ایسا پیمانہ ہو کہ فوراً پتہ چل جائے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ الفاظ ہیں یا کسی اور شخص کے خیالات. اس کے لیے پھر ایک موضوع اختیار کیا گیا، ایک علم وضع کیا گیا. اور کمال کیا ہے، اس زمانے میں، آج تو کمپیوٹر کا دور ہے، ڈیٹا تیار کیا جاتا ہے، اس زمانے میں ایک وقت آیا کہ اس موقع پر اہل علم نے طے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں ان ارشادات کو روایت کرنے والے جتنے بھی راوی ہیں ان کی فہرستیں بنائی جائیں. تو ان سب کی فہرستیں بنی. بننے کے بعد اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ہر راوی کی زندگی کے تمام تر حالات کو جمع کیا جائے. بالغ ہونے سے لے کر موت تک تمام حالات کو جمع کیا گیا. کسی راوی کی زندگی میں کوئی ایک مرحلہ ایسا آیا، 15 سال کی عمر سے لے کر فرض کریں کہ 100 سال عمر ہے تو 15 سال کی عمر سے لے کر 100 سال تک، یعنی ان 85 سالوں میں ایک موقع ایسا آیا کہ اس سے جھوٹ سرزد ہوا تو کہا گیا کہ اس آدمی نے 85 سال میں ایک دفعہ جھوٹ بولا ہے. میرے آقا کے کلمات اتنے اعلیٰ ہیں کہ اس قابل نہیں کہ ان کی روایت کر سکے. اس بنا پہ اس کو ضعیف کہا. آپ کمال کرتے ہیں، 85 سالہ زندگی میں ایک دفعہ جھوٹ اس سے سرزد ہوا تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ میرے آقا کے پاکیزہ کلمات کو روایت کر سکے. اس پر سرخ نشان لگا دیا کہ یہ ضعیف ہے. راوی ضعیف ہے، سرکار کی روایت ضعیف نہیں ہے. اور ہم اپنے ذاتی جھگڑوں میں فلاں حدیث ضعیف ہے، بات یہاں سے شروع کرتے ہیں.
ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے، یہ تو اہل علم کا موضوع ہے۔ اس فن کو اسماء الرجال کہتے ہیں، اور اس کے جو سب سے بڑے ماہر اور امام ہیں وہ علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بڑے ذی علم تھے، اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل تھا۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے میزان الاعتدال، جو اسماء الرجال میں اساسی کتاب شمار ہوتی ہے۔ بعد کی جتنی کتابیں ہیں سب مصنفین نے اس کتاب سے استدلال کیا، اس کتاب سے استفادہ کیا۔ استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سبق کے دوران بتایا کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب ایک آدمی کی 70 سالہ 80 سالہ زندگی، تو اس کے احوال کتنے ہوں گے، مفصل ترین ہے، کہاں پیدا ہوا، کس سے پڑھا، کیا کاروبار کرتا تھا، یہ لوگوں اس کی دوستی کیسی تھی وغیرہ، حتیٰ کہ کسی کی دوستی اگر فساق و فجار سے ہے تو اس کو بھی اس قابل نہیں سمجھا جائے۔ میرے آقا کی حدیث پاک کو روایت کرنے کے لیے یہ آپ کی 85 سالہ زندگی ایک شفاف آئینے کی طرح ہونی چاہیے، یہ معیار بنا۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ اللہ کا اتنا فضل ہے، میں عرض کر رہا ہوں یہ 70 سالہ احوال کتنی بڑی ضخیم کتاب بن جائے۔ فرماتے ہیں کہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے 4 لاکھ راویان حدیث اپنے احوال سمیت موجود ہوتے ہیں، ہر وقت۔ وہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو روحوں سے عہد لیا تھا کہ الست بربکم، تو تمام روحوں نے کہا کہ بلا، تو فرماتے ہیں جو عہد لیا تھا مجھے یاد ہے۔ تو اس شخصیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، تو ہم کتنی آسانی سے حدیث ضعیف، کیا معاذ اللہ سرکار کی بات ضعیف ہو سکتی؟ تو جو سنت مبارکہ کا جو عملی پہلو ہے وہ تو کسی نہ کسی حد تک ہم کر لیتے ہیں، اور اس میں عوام الناس سے زیادہ ہم دینی شناخت رکھنے والے زیادہ اس کوتاہی کے مرتکب ہیں۔ معاذ اللہ ہمارے طبقوں میں اس میں زیادہ جرأت پائی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں حدیث۔ ایک آدمی بیت اللہ شریف میں 100 سال گزارے، اعتکاف کی نیت سے گزارے، اور ممنوعہ ایام کے علاوہ ان 100 سال میں مسلسل روزے رکھتا رہے، انتہائی تقوی اور انتہائی خشوع و خضوع اور دیگر صفات کو اختیار کرے، ان 100 سالوں میں تہجد کا اہتمام کرے، اوابین کا اہتمام کرے، اشراق کا، چاشت کا، اس کے علاوہ روزانہ 100 نفل علیحدہ سے پڑھے، اور اس طرح پڑھے کہ ہر سجدے میں استحضار کی یہ کیفیت ہو کہ روتے روتے اس کی ہچکی بن جائے۔ بیت اللہ شریف کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اور اس تصور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں کے مابین میرا سر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو فاجتہدوا فی الدعاء، خوب دعا میں کوشش کرو، آگے بڑھو، فقمن ان یستجاب لکم، یہ بہت قریب ہے اس مرحلے کے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ اس طرح سے وہ روزانہ 100 نفل بیت اللہ شریف میں پڑھتا ہے، 100 سال اس نے گزارے۔ یہ 100 سال کے خشوع و خضوع اور اخلاص والے نفل مل کر بھی فجر کی 2 سنتوں کے برابر نہیں۔ یہ عظمت ہے سنن مبارکہ۔ ایمان دل میں ہے، سبھی کو پتہ ہے، لیکن اس کی تعیین خود سرکار فرماتے ہیں کہ کون سی چیز دل میں رکھنی اور کون سی چیز ظاہر میں اختیار کرنی ہے۔ ظاہر میں اس کو اختیار کرنا ہے، ظاہر میں پگڑی کو اختیار کرنا ہے، صلحہ کے لباس کو اختیار کرنا ہے، اس کی ایک عملی حیثیت ہے اور ایک اس کی اعتقادی حیثیت ہے۔ اعتقادی حیثیت یہ کہ میرے نبی کی سنت ہے، اس حیثیت کو اگر اختیار کریں گے تو پھر امریکہ بھاگے گا۔ ہمارا اسکول طے کرتا ہے کہ تم نے کیا پہننا ہے، اور ہم سب آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو مانتے ہیں۔ ایک بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، اسکول کا یونیفارم ہے ایک متعین، تو بچہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں پہنوں گا، تو اس کو وارن کیا جاتا ہے کہ آپ اگلی بار یہ پہن کر آئیں ورنہ آپ کو اسکول میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔
وہ پھر جاتا ہے، پھر اس کو متنبع کیا جاتا ہے، پھر جاتا ہے، 3 دن کے بعد اس کو منع کر دیا جاتا ہے۔ اس کا والد جھگڑتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، پنچایت ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی میرے بچے نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا تعلق محنت سے ہے، سمجھنے سے ہے، ذہن سے ہے، اس کا تعلق یونیفارم سے تو نہیں ہے۔ معاشرے کا ایک فرد بھی اس کی حمایت نہیں کرے گا، سب یہ کہیں گے کہ تم غلط ہو، بھائی ان کا معیار ہے، ٹھیک، اگر یہی معیار ہے تو طے کر لیتے ہیں۔ جنت کے اسکول کے داخلے کا جو یونیفارم ہے اسی پر طے کر لیجیے، پھر رکھیے اپنے ایمان کو اپنے پاس، وہاں پہ سرکار کا یونیفارم چلے۔ یہ وہ بیمار ذہنیت ہے کہ ہم نے پیمانے تبدیل کر دی ہیں۔ ایک 3rd کلاس اسکول ایک یونیفارم طے کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو اس سے اختلاف کرتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک یونیفارم طے کرتے ہیں، ہم سب اس کے خلاف آتے ہیں۔ کیا ہمارے رجحانات کو اللہ پاک نہیں دیکھ رہے؟ یہ سب عذر گناہ بدتر از گناہ ہے کہ دل میں ایمان ہونا چاہیے وغیرہ۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سنن مبارکہ کی، دیکھیے امریکہ کو اور مغرب کو نمازوں سے کوئی تکلیف نہیں، پورا امریکہ نمازی ہو جائے، کفر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ برتری ہمارے نظام کو، اور اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برتری سنن مبارکہ کا، الاسلام یعلو ولا یعلو۔ چنانچہ ان کو اس کی تکلیف ہے۔ افغانستان میں ہماری توقع سے بڑھ کے وہ لوگ تعاون کرنے کو تیار ہیں، صرف ایک ہی ان کا مطالبہ ہے کہ تم اپنا نظام نہیں، اپنا نظام چھوڑ دو، ہمارا نظام لے، تم پہ ڈالرز کی بارش ہونے لگے۔ استاد محترم تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ لوگ تورات، انجیل اور دیگر منزل من السماء صحیفوں کو قائم کرتے، اس زمانے میں جو یہ نازل ہوئے، اگر اس کو قائم کرتے یعنی بطور نظام لاتے، تو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تورات، انجیل اور دیگر صحیفوں کے ساتھ یہ وعدے ہیں تو قرآن کریم جو سب سے افضل ہے، اگر اس کو قائم کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا نظر؟ یہ فرق ہے، بس ایمان کا فرق ہے اور کچھ نہیں۔ ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہے، ہم ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، دین کے حوالے سے اچھا ذوق بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن اندر وہی بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ترقی ہے تو مغرب کے طور طریقوں میں، اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو اپنے نبی کی ذات میں فنا ہے اور اس کو یقین ہے کہ سنن مبارکہ میں عظمت ہے اور سنن مبارکہ ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اگر اس کے پاس تسبیح بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، تو وہ اس تسبیح والے سے، اس عمل والے سے کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ کامیاب اور فائدہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے اعمال، ساری دنیا کی نیکیاں مل جائیں، صحابہ کے اعمال کی ہم سری ہو نہیں سکتے، اور صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ اعمال ہم نے کیے اور کرتے رہیں گے، ظاہر ہے کہ وہ ہمیں کرنے ہیں، لیکن جو بھروسہ ہے یا جو امید ہے وہ کس پر ہے؟ وہ قابل ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ اقدس میں حاضر تھا تو ایک شخص نے آ کر کے پوچھا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حکیمانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ ما اعددت لها، آپ نے کیا تیاری کی؟ تو انہوں نے جو جواب دیا اس کا حاصل یہ تھا کہ حضور جیسا آپ معیار ہے اللہ اور اس کے رسول کا، ویسی تیاری نہیں ہے، بس کوشش کرتا ہوں
ایک چیز ہے جو مجھے تسلی دیے رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں تو سنو، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن اگلی بات بڑی کمال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی میں تہجد پڑھتا تھا، نماز سب کچھ کرتا تھا، اللہ کا فضل ہے، ہر طرح کی نیکی کرتا تھا اور ہر طرح کی کوتاہیوں سے بچتا تھا، لیکن جب یہ بات سنی کہ جو جس سے محبت کرتا، سرکار کے اس جملے نے جو آخرت کو یقینی بنایا ہے، اس زندگی بھر کے اعمال کے ذریعے سے نہیں بن سکتا۔ اس زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں سے، بس یہ مومن کی شان ہے کہ میرے آقا نے جو کہہ دیا، پھر کسی کو اچھا لگے برا لگے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں عام طور پر ہمارا معاشرہ کہ مولویوں کی قدر نہیں ہے، علماء کی قدر نہیں ہے۔ حضرت نام میرے ذہن میں نہیں ہے، مولانا قاضی الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا، حضرت خواجہ نور المشائخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کہ والی قلات ان کا مرید تھا اور بہت نیک آدمی تھا، اپنے علاقے کا حاکم تھا وہ۔ تو معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی رہتی تھیں کہ مولویوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، گھٹیاں ہیں، یہ معاشرتی طور پر انفٹ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جو بعض باتیں سمجھنے کی ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے جو کمی کوتاہی ہیں وہ ہمیں دور کرنی چاہیے، اس لیے کہ اخلاقیات تو ہماری میراث ہے، اگر ہم اس میں تہی دامن ہوئے تو کیسے بات بنے گی۔ لیکن معاشرہ اگر دین سے بیزاری کی بنا پر سنن مبارکہ سے بیزاری کی بنا پہ گھٹیا کہتا ہے تو یہ بہت ہی نقصان دہ معاملہ ہے۔ تو وہ والی قلات ایک جگہ گیا تو وہاں بھی یہ سننے کو ملا، دوسری جگہ گیا تو وہاں بھی یہی موضوع چل رہا تھا، تیسری جگہ گیا تو وہاں بھی یہی باتیں ہو رہی تھیں، تو بڑا مایوس تھا، اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں وہ حاضر ہوا۔ آپ کی بہت توجہ چاہیے، بڑا اہم جملہ ہے۔ تو شیخ نے دیکھا، پیر صاحب نے دیکھا کہ جو حاکم ہیں قلات کے آئے ہیں لیکن پریشان ہیں، تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علماء کی قدر نہیں رہی۔ یہ جو پچھلی 3-4 جو مجلسیں تھیں ان کا خلاصہ ہے، علماء کی قدر نہیں رہی۔ حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور سارے اشکالات دور ہو گئے۔ اب اسی تسلسل میں سنیے، حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ حضرت علماء کی قدر نہیں رہی۔ فرمایا خالق کی نظر میں یا مخلوق کی نظر؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے ایک سفر میں، اور اس سفر میں مختلف مزارات اور قبور پر بھی گئے، جس میں اللہ والوں کے مزارات بھی شامل ہیں اور بادشاہوں کی قبریں بھی۔ تو واپس تشریف لائے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا دیکھا؟ فرمایا کہ سلاطین کو اپنی قبروں میں مساکین اور مساکین کو اپنی قبروں میں سلاطین پائے۔ اتنی سی بات، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سنتوں کی اہمیت نصیب فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خالی قرآن پاک کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، اس کے معنی کا علم ہونا چاہیے وغیرہ۔ اچھا، یہ بھی اس مقصد کے لیے نہیں کہتے کہ معنی کا علم، اگر ایسا ہوتا تو خود بھی تو سیکھتے ہیں، نہ وہ سیکھتے ہیں اور جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے ان پر بھی مطمئن نہیں ہوتے کہ انہیں یہ معنی انہیں نہیں آتا۔ خیر وہ ایک علیحدہ موضوع، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بغیر معنی کے بھی فائدہ ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے۔ آج کل مختلف چیزوں نے اس موضوع کو سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے۔ بطور خاص ان کا ہوتا ہے کہ اس بچے نے اتنی ڈگریاں لی ہیں اور یہ صرف حافظ ہے، اور یہ ہم بھی اپنی ایمانی کمزوری کی بنا پر بعض اوقات اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ البتہ اتنا ہے کہ حافظ اور عالم کو اپنی شان ملحوظ رکھنی چاہیے، یہ اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ میں پھر اس لذت کے اظہار کے لیے دوبارہ واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حافظ کی، عالم کی، طالب علم کی شان کیا ہے۔ اگر وہ ملحوظ ہو تو پھر وہ دونوں جہانوں میں بادشاہی اسی کی۔ حافظ اپنا طواف کر کے، عالم اپنا طواف کر کے
فارغ ہوا تو بادشاہ وقت بیت اللہ شریف میں موجود تھا، تو اس کا کچھ طواف باقی تھا، وہ فارغ کر کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت میرے لائق کوئی خدمت؟ تو حافظ نے کیا کہا اس پس منظر میں کہ اس کی شان کیا ہے، اور اس نے اپنی شان کو باقی رکھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے لائق کوئی خدمت؟ تو حافظ نے کہا کہ اللہ کے گھر میں تجھ سے مانگوں مجھے شرم آتی۔ یہ حافظ کی شان۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی شان کو اگر پیش نظر رکھیں، اپنے مقام کو پیش نظر رکھیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ بہت سمجھدار تھا، اس کے دل میں اور عظمت بڑھی، تو وہ جو حافظ تھا اس نے معمولات پورے کیے، اپنے ذکر اذکار پورے کیے۔ اس کے بعد جب وہ حرم پاک سے باہر نکلا تو بادشاہ باہر انتظار کر رہا تھا۔ تو بادشاہ نے باہر، جب حافظ صاحب باہر نکلے تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت اب تو آپ حرم پاک سے باہر آ گئے ہیں، اب فرمائیں میرے لائق کوئی خدمت؟ تو حافظ نے ایک جملہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو تم خدمت کرنا چاہتے ہو دنیاوی اعتبار سے کرنا چاہتے ہو یا اخروی نسبت سے؟ تو بادشاہ نے ہاتھ جوڑ لی کہ حضور آخرت تو ہم آپ سے لینے آتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ تو حافظ نے اپنی شان جو متعین کی نا، سبحان اللہ، اپنا مقام جو متعین کیا وہ مشعل راہ ہے۔ حافظ نے کہا کہ اب ذرا تسلسل میں سنیے کہ دنیاوی اعتبار سے خدمت کرنا چاہتے ہیں یا اخروی اعتبار سے؟ نے کہا جی آخرت تو ہم آپ سے لینے آتے ہیں، دنیاوی حوالے سے کوئی بتائیں۔ تو حافظ نے کہا کہ دنیا تو ہم نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تم سے کیا مانگی؟ کہ آخرت کی کوئی بات ہے تو بتا۔ ہم نے اپنے مقام کو چھوڑا ہے اور اس کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں، ندامت، توبہ اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ گمشدہ متاع فوراً مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو موجودہ مختلف امور نے بہت آسان کر دیا ہے کہ بغیر اس کے مفاہیم کے، بغیر ترجمے کے بھی پڑھنے کے فوائد ہیں۔ چھوٹا سا بچہ جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے کے مقابلے میں کیسے اہمیت رکھ سکتا ہے؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے خزانے کا پاس ورڈ اس بچے کو پتا ہو، اس آکسفورڈ والے کو نہ پتا۔ سمجھ رہے؟ اور پاس ورڈ وہ چند الفاظ ہوتے ہیں، ان کے مفاہیم پتا ہوں تو بھی بہتر ہے، تو بھی وہ کھل جائے گا، نہ پتا ہو تو بھی کھل جائے گا۔ بس آخرت میں جو روحانی خزانے ہیں یا جنت کے جو دروازے ہیں، اللہ نے ان کا پاس ورڈ قرآن کریم کو بنایا۔ یہ جس کو یاد ہوگا کھٹا کھٹ کھلتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب حضرت مولانا شاہد صاحب انشاءاللہ کچھ ہمیں سنائیں گے، اس کے بعد مجلس ذکر اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔